کیونکہ یہ مہینہ محرم الحرام کا شروع ہو چکا ہے، تو اسی حوالے سے مختصر سی بات کروں گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے، اور یہ سورت 10ویں پارے کے اندر آتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا کہ مہینے 12 ہیں۔ اسلامی جو مہینے رب نے جو مقرر کیے ہیں وہ 12 مہینے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بتائی گئی، فرمایا یوم خلق السماوات والارض۔ اب یہ 12 مہینوں کی تعداد کس نے مقرر کی اور کب مقرر کی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں، جب میں نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تو ساتھ ہی میں نے 12 مہینے بھی بنا دیے۔ اگلی بات اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جو احترام والے مہینے ہیں۔ اب یہ حرمت والے اور احترام والے مہینے کب بنائے گئے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تو 4 مہینے حرمت والے بھی بنا دیے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پر ان مہینوں میں مت ظلم کرو اپنی جانوں پر۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی جی اسلامی مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں۔ اب ہمیں مہینوں کا تو پتہ ہے کہ مہینے 12 ہی ہوتے ہیں، لیکن مہینوں کے نام، اسلامی مہینوں کے اسلامی نام مسلمانوں کو نہیں آتے۔ انگریزی مہینوں کے نام آتے ہیں، شاید انگریزی بھی آتی ہوگی، لیکن نہیں آتے تو اسلامی مہینوں کے اسلامی نام نہیں آتے۔ تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا دین تو سیکھیں جو 24 گھنٹوں میں اور 12 مہینوں میں ہمیں ضرورت پڑتا ہی رہتا ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ تو اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 4 مہینوں کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ پہلا مہینہ، 3 مہینے اکٹھے ایک جگہ اللہ کریم نے بنا دیے، ذی-القعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے ترتیب وار آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ وہ الگ ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، فرمایا فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں کے اندر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ان 4 مہینوں کے اندر ہر قسم کی برائی کرنے سے منع ہے۔ گناہ کا کام کرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو ویسے ہی برے کام ہیں، 12 مہینے نہیں کرنے چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر ان کے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے یہ جو چوتھا مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اس کا احترام، اس کی عزت ان 4 سے زیادہ ہے۔ ایک امام گزرے ہیں، امام علم الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر کے اور لغت کے بہت بڑے امام تھے۔ یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس مہینے کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت کے اندر، اس کے احترام کے اندر بہت زیادہ کثرت پائی جاتی تھی، تو کثرت احترام کی وجہ سے اس مہینے کا نام محرم الحرام رکھ دیا گیا۔
تو اس مہینے کے اندر جو آدمی گناہ کا کام کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، وعدہ خلافی کرے گا، تو عام دنوں سے اس کو زیادہ گناہ ملے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، اب 12 مہینے شراب پیے گا تو گناہ ہی گناہ ہے، لیکن اگر ان مہینوں کے اندر شراب پیے گا تو اس کے گناہ کے اندر زیادتی ہو جائے گی۔ پھر محرم الحرام کے مہینے کے اندر شراب پیے گا تو اور زیادہ اس کو گناہ ملے گا۔ پھر ایک آدمی یا گھر میں شراب پیتا ہے، بازار میں شراب پیتا ہے، رستے میں شراب پیتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو مسجد میں شراب پیتا ہے، تو ان تمام شرابیوں سے زیادہ گناہ اس کو ملے گا جو مسجد کے اندر شراب پی رہا ہے۔ تو جیسے ہی وقت بدلتا ہے یا جگہ بدلتی ہے تو پھر احکامات بدل جاتے ہیں۔ تو اس محرم کے مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ گانا سننا، گانا لگانا، گانا سنانا، یہ سارے حرام کام ہیں جو 12 مہینے ناجائز تھے، لیکن اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر بھی ان کی ناجائز ہونا اور ان کا گناہ بڑھ گیا ہے۔ لہذا اس مہینے میں جو آدمی یہ برے کام کرے گا اس کو زیادہ سزا ملے گی اور زیادہ گناہ ملے گا۔ اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ حج کے اندر فرمایا ہے۔ یہ 17ویں پارے کے اندر آتی ہے، سورت کا نام ہے سورہ حج، اور سورہ حج کی آیت نمبر 25 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ، جو آدمی اس مہینے کے اندر بھی حد سے تجاوز کرے گا، بِظُلْمٍ، ظلم زیادتی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اس کو میں دردناک عذاب دوں گا۔ فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، ان مہینوں کے اندر جو آدمی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، حد سے بڑھ جائے گا، ناشکری کرے گا، گناہ کرے گا، تو فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، میں اس کو چکھاؤں گا دردناک عذاب۔ تو یہ آیتیں اس مہینے کے احترام کے ہی بارے میں، تو ہمیں محرم الحرام کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے تو اس کا احترام ہم نے کرنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ 10 دن کا ہے، یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک، بس ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے، گھر میں ڈیگ نہیں لگانا، گانا نہیں لگانا، ڈرامہ نہیں دیکھنا۔ جب 10 محرم گزر جائے اب سب حلال ہو گیا، اب گانے بھی چلاؤ، اب ڈرامے فلمیں بھی دیکھو، اور جتنی برائیاں ساری کرنا شروع کر دو۔ تو بھائی سارے مہینے 30 دن کے ہوتے ہیں اور محرم بھی 30 دن کا ہے، لہذا 30 کے 30 دن ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، وگرنہ اللہ کریم فرماتے ہیں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، میں تمہیں دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ویسے اگر کسی مہینے میں کوئی قتل کرتا ہے تو بدلے میں دیت دی جاتی ہے، تو ایک بندے کی دیت دینی پڑتی ہے، لیکن جو آدمی محرم کے مہینے میں اگر قتل و قتال کرتا ہے اور کوئی آدمی اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کو ڈبل دیت دینی پڑے گی، اس لیے کہ اس نے محرم کے حرمت والے احترام والے مہینے کے اندر یہ گناہ کا کام کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے کچھ مہینے احترام والے بنائے ہیں، کچھ دن احترام والے بنائے ہیں، جیسے دونوں دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، پھر راتوں میں لیلۃ القدر والی رات ساری راتوں سے افضل ہے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے نبیوں سے افضل ہے، پھر ملائکہ میں جبریل امین علیہ السلام تمام ملائکہ سے افضل ہے، اسی طرح امتوں میں یہ آخری امت ساری امتوں سے افضل امت ہے، پھر اس آخری امت میں صحابہ اکرام کی جماعت سب سے افضل جماعت ہے، پھر تمام صحابہ اکرام میں سے سب سے افضل صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے افضل بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے افضل ٹکڑا وہ ہے جس ٹکڑے کے اوپر مسجد بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا اسی طرح مہینوں میں جو رمضان المبارک اور محرم کا مہینہ ہے یہ افضل اور احترام والے مہینے ہیں،
اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس مہینے میں جس کو رب تعالیٰ توفیق دے اسے چاہیے کہ وہ روزے بھی رکھا کرے، اور ان روزوں میں سے 10 محرم کا روزہ وہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ لہذا اگر جو آدمی اس پورے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتا تو 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ 2 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا افضل الصیام بعد الرمضان شہر اللہ المحرم۔ آپ نے فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ پھر عاشورہ کا روزہ جو ہے 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ پہلے فرض تھا، پہلی امتوں کے اوپر یہ روزہ فرض تھا، لیکن بعد کے اندر اس کو نفل قرار دے دیا گیا کہ جس کی مرضی رکھے تو اس کو اجر ملے گا۔ اور اجر کیا ملے گا؟ فرمایا جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں، اور جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے بچوں کے اوپر وسعت کرتا ہے، کھلا خرچہ کرتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، تو فرمایا اللہ کریم اس کی برکت سے پورا سال اس کو رزق کی وسعت عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی تاریخی ہے، اس لحاظ سے بھی ادب اور احترام والا ہے کہ بہت بڑے بڑے عظیم واقعات اس مہینے کے اندر پیش آئے ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت کے اندر آپ سے بھول ہوئی اور آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پہ اتار دیا گیا، تو آپ ہر وقت روتے رہتے تھے، رب تعالیٰ سے معافی کی درخواست کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے آپ کو ایک آیت کریمہ سکھائی کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے معافی مانگو، تیری توبہ قبول کر دی جائے گی۔ تو آپ نے پھر معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ نے یہ دعا مانگی اور رب تعالیٰ سے توبہ کی درخواست کی، اللہ کریم نے فوراً توبہ کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا اور عذاب آیا، تندور سے پانی نکلا، دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی بلند ہوتا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کے ماننے والوں کو لے کر کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ 6 ماہ یہ کشتی تیرتی رہی، رجب کی 10 تاریخ کو اس نے تیرنا شروع کیا، اور پھر محرم کی 10 تاریخ تھی، یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری جس کا ذکر اللہ کریم نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ کے اوپر یہ کشتی ٹھہری، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو محرم کا مہینہ تھا اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ کے اندر ڈالا اور پھر اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر آگ کو گلزار بنایا تو محرم ہی کا مہینہ تھا۔ جب آپ آگ میں گئے تو اللہ کریم نے فوراً آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، میرے نبی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کریم نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ پھر آگے اللہ کریم نے فرمایا وسلاما، محسرین لکھتے ہیں
اگر اللہ کریم سلام نہ فرماتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم کو سردی لگنے لگ جاتی. تو اللہ کریم نے فرمایا سلام، اے آگ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، بلکہ سلامتی والی ہو جا. مفسرین نے لکھا ہے اس دن کائنات میں جتنی آگیں جل رہی تھیں، کہیں تندور میں آگ جل رہی تھی، کہیں چولہے کے اندر آگ جل رہی تھی، کہیں روٹیاں پک رہی تھی، کہیں سالن پک رہا تھا، جب اللہ کی طرف سے اعلان آیا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، کائنات کی ساری آگیں ٹھنڈی ہو گئیں. ہر آگ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اس دن نہ کسی گھر میں کھانا پکا ہے، نہ کسی کی روٹیاں پکی ہیں. دیکھیں آگ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کائنات میں جہاں بھی آگ جل رہی تھی، اب اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم میرے لیے یا کسی اور آگ کے لیے ہے، لیکن فوراً انہوں نے اللہ کا حکم مانا. تو اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، انسان کے علاوہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور تابع دار ہے. جس مخلوق کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے. سورج کو اللہ نے حکم دیا ہے طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، وہ وقت پہ طلوع اور غروب ہوتا رہتا ہے. چاند کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. تارے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، دن اور رات اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. پرندے چرندے درندے یہ سب اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. واحد ایک انسان ہے جو اپنے رب کی نافرمانیاں ہی کرتا رہتا ہے. جبکہ اللہ کریم نے جتنے احسانات، جتنی مہربانیاں، جتنا فضل اور جتنی نعمتیں اس انسان کو عطا فرمائی ہیں، کائنات کی کسی بھی مخلوق کو نہیں عطا فرمائی. باوجود اس کے انسان ناشکرا اور نافرمان ہے، اپنے رب کو ناراض ہی کرتا رہتا ہے. تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو جب آگ ٹھنڈی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو مہینہ محرم کا تھا اور محرم کی 10 تاریخ. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو، قوم بنی اسرائیل کو، جب فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، تب بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا اور محرم کی 10 تاریخ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ جب اٹھایا گیا، تب بھی محرم ہی کا مہینہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے یہودی داخل ہوئے، آپ کے گھر داخل ہوئے. تو یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں. ایک بندے کو گھر بھیجا کہ پکڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باہر لے آؤ. جب وہ بندہ پکڑنے کے لیے گیا، اب اللہ کریم کو تو منظور یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے بچانا ہے. تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور اس یہودی کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اب وہ اندر ڈھونڈتا رہا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے تو باہر نکلتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو گھر میں نہیں ہے. تو لوگوں نے پکڑ لیا، کہتا ہے خود ہی عیسیٰ ہو اور ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو. اسی کو پکڑ کے قوم میں لٹکا دیا، کہا کہ یہ خود ہی عیسیٰ تھا اور ہمیں یہ دھوکہ دے رہا تھا، جبکہ اپنی برادری کے بندے کو پکڑ کے انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا. تو یہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا. اور جب قیامت قائم ہوگی تو محرم کا مہینہ ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا. تو قیامت بھی اسی مہینے کے اندر قائم ہوگی. جب قیامت اسی مہینے کے اندر قائم ہوگی تو کوئی پتہ نہیں یہی مہینہ ہو. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانا چاہیے. پھر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تو محرم الحرام کا مہینہ تھا اور محرم کی 1 تاریخ تھی. یہ کل کی تاریخ گزر چکی ہے. تو کل کا دن شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا. اسلام کی ساری تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت موسیٰ، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کی حضور پیش کی. تو ذوالحجہ کا مہینہ تھا.
پھر ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ایک اور ہستی نے اپنی جان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے دین کے لیے قربان کیا، جن کا نامی اس میں گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالحجہ کے مہینے میں 18 ذوالحجہ کو ان کی شہادت ہے۔ اب وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جہاں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یکم تاریخ کو شہادت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 10 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہر برا کام نہیں کرنا، لیکن ہر جائز اور حلال کام کرنا ہے۔ تو ایک کام ایسا ہے جو جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، لیکن امت اس مہینے کے اندر اس کام کو نہیں کرتی، اور وہ ہے نکاح کرنا، شادی کرنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ کے ساتھ محرم ہی کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر شادی، ہاں یہ جو شریعت کے خلاف شادیاں ہوتی ہیں وہ 12 مہینے ناجائز ہیں، لیکن جو شادیاں، جو نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے جاتے ہیں وہ محرم کے مہینے بھی کرنے چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے، اور سنت کام کرنے کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ ہر وقت ہر مہینے میں وہ کام جائز ہے، لہذا اس مہینے کے اندر بھی شادی اور نکاح کرنا جائز ہے، لیکن خرافات کرنا، گناہ کے کام جو شادیوں کے اندر کیے جاتے ہیں اگر وہ کریں گے وہ تو کسی مہینے کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم جو کہا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت تھی، زندگی رہی تو کل کے درس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام اور ان کی شہادت پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔